بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایران ورسز امریکہ اینڈ اسرائیل۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ایران اور اسرائیل کے وار کے حوالے سے اور امریکہ تیسرا فریق، یہ دو ممالک مل کے ایران کے اوپر وار کرتے رہے، اور اس وار کے حوالے سے جو تناظرات اور جو خدشات پیدا ہوئے تھے، وہ خدشات اور تناظرات کے سائے میں کچھ سوالات اور ان کے جوابات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امریکہ اسرائیل اینڈ ایران وارز، اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا ایران اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب ہوا؟ پہلا کوشچن۔ اس کا دوسرا کوشچن جو بنتا ہے، جنگ کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے؟ اور تیسرا جو اس کا کوشچن بنے گا، امریکہ کو کیا حاصل ہوا اس جنگ سے، اور مستقبل میں کون غالب آئے گا؟ یہ 4 سے 5 سوال ایسے ہیں جو اس امریکہ، ایران اور اسرائیل وار کے درمیان میں پیدا ہونے والے سوالات۔ غالباً ظاہری طور پر وار تو اب ختم ہو چکا، جو اٹیکس تھے، جو میزائلز تھے، جو کچھ کرنا تھا، وہ ظاہری طور پر اب ختم ہو گئے، لیکن خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے، خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب دیکھیں، ایران کے اندر جتنی بھی نقصانات ہوئے، جتنے بھی شخصیات ایران کی شہید ہوئی، اور ان میں سے سب سے بڑی شخصیت جو تھی وہ سپریم لیڈر آف ایران سید علی خامنائی۔ وہ شہادت ایک ایسی شہادت تھی کہ ہر فرقہ اور ہر مذہب اور ہر شخص کو بیدار کرتا گیا۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایران اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب ہوا؟ یقینی بات ہے، ظاہری طور پر اگر ہر کسی سے، کوئی بھی شخص کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ اس بات پہ یہی کہے گا کہ ایران اسرائیل کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ اگر کسی سے ہم پوچھیں، جو روڈ چلتا ہوا، سڑک چلتا ہوا آدمی، اگر کسی سے بھی پوچھ لیں تو یہی جواب دے گا کہ ناکام رہا۔ حقیقت میں ایران اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ وہ کیسے کامیاب ہوا؟ کامیاب اس لیے ہوا کہ اسرائیل کی جتنے بھی پاورز تھے وہ پاورز اب ختم ہو چکے۔ اب اسرائیل کے اندر یہ طاقت اور جرأت موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر سٹرائک کر سکے۔ اور ایران نے ایک ایسی پالیسی اپنائی کہ اسرائیل کو اب بھی ایران کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بظاہراً امریکہ اور اسرائیل ایران کی بڑی شخصیات کو ختم کرنے میں بظاہراً کامیابی نظر آتی ہے ان کو، لیکن حقیقتاً وہ ان کی بڑی شخصیات کی شہادت نے ایرانی قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی ہے، جو آج بھی ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، جو آج بھی ہمیں ہر چوراہے پہ نظر آتے ہیں، راتوں رات جاگتے رہتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسرائیلی جو عوام ہے وہ آج بھی اس ڈر اور اس خوف کے عالم میں ہے، کہیں ایران ہمارے اوپر سٹرائک نہ کر دے۔ یعنی ایک ڈر سا اسرائیل کے اندر، ایک اسرائیل اور امریکہ کے اندر ایک ڈر سا جو ہے پھیلانا، یہ ایران کی اصلی حقیقت میں اسرائیل کی شکست اور ایران کی جیت ہے۔ دوسرا سوال جو ہم نے کیا تھا، اس جنگ کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل ایران کو وینیزویلا سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وینیزویلا کا پریزیڈنٹ اور ان کی وائف کو، اور وہاں سے امریکن کی جو فورس ہے، ٹاسک فورس جو بھی ہے، اس کے ذریعے سے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ اور ان کی وائف کو کڈنیپ کر کے امریکہ لایا گیا، اور امریکہ میں وہاں پہ سپریم کورٹ یا کورٹ جہاں بھی ہے وہاں پیش کیا گیا۔ اور ایران کی قوم کو یہ امریکہ اور اسرائیل سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی ایسا کریں گے کہ ہم اپنی فوج اتاریں گے اور آیت اللہ سید علی خامنائی سپریم لیڈر آف ایران کو یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔
یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اور دوسرا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے تیل ذخائر کے اوپر اس کا قبضہ کرنا ان کا پلان تھا۔ حقیقت جو گیم کھیلی گئی ہے، گیم اس لیے چونکہ وینزویلا کے اندر جو حالات انہوں نے دیکھے، بھائی پریزیڈنٹ کو اٹھایا گیا اور ان کی وائف کو اٹھایا گیا اور ان کے گھر پر ریڈ پڑ گیا، تو لوگوں نے سوچا کہ ایران پر بھی ایسے کریں گے تو ہم ایران کے تیل کے اوپر بھی اور ایران کے پریزیڈنٹ یا سپریم لیڈر کو جو بھی شخصیات ہے اس کو ہم کیا کریں گے، کڈنیپ کریں گے۔ یہ بات انہوں نے ایران کے بارے میں غلط فیصلہ اور غلط نتیجہ انہوں نے اخذ کر لیا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا اسرائیل کے وہ پرائم منسٹر نیتنیاہو کے ساتھ جو لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے اس کو غلط بریف کیا اور یہ اس دلدل میں پھنس گئے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ ایران کو وینزویلا سمجھ رہے تھے اور وینزویلا کے طریقہ کار پر ایران کے ساتھ وہ نمٹنا چاہ رہے تھے، لیکن ایران کی بہادر قوم جس کا عقیدہ اللہ پر ہو، جس کا عقیدہ اللہ کے رسول پر ہو اور جس کا عقیدہ مضبوط ہو اللہ کے ساتھ، تو وہ قوم کبھی بھی ہار نہیں مانتی اور ہار نہیں جاتی۔ دوسری بات جو تھی پیچھے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایران کو سٹرائک کرنے کے بعد ایران کے ساتھ اگر ایران کے اوپر خدا نخواستہ ان کی کامیابی ہو جاتا اور ایران کو یہ اگر کیا کہتے ہیں وہ قبضے میں لے لیتے، تو ایران کے بعد دوسرے اسلامی ممالک کا جو ہے نا گریٹر اسرائیل کو بنانے میں ان کے لیے آسانی تھی۔ وہ اس اصل حقائق کو گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا اور ایران کی ذخائر پہ، تیلی ذخائر پہ، پیٹرول ذخائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا اور یہ پلان فیل ہو چکا۔ اب یہ پلان ان کے حق میں نہیں ہے اور یہ پلان اب فیل ہو چکا، لیکن اس پلان کے پیچھے جو تھا وہ اصل پلان جو ہے وہ ایران کو وینزویلا بنانا چاہ رہے تھے، اور وینزویلا کے ساتھ ساتھ ایران کو جب یہ اپنے قبضے میں لے لیتے تو اسلامی ممالک جس میں پاکستان ہے، عراق ہے اور جتنے بھی ہمارے اسلامی برادر ملک ہیں، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا تھا، جس طرح سیریا میں کیا ہوا ہے اور جس طرح لبنان پہ اس وقت یہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور اٹیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تھیں جو پردے کے پیچھے چل رہی تھی، تو اس کو اس تناظر میں ایران کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ تیسرا جو ہمارا کوشچن تھا وہ تھا امریکہ کو اس جنگ سے کیا حاصل ہوا؟ ناظرین، امریکہ کو اس جنگ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے خفت اور ذلت کے۔ اب دیکھیں، ایک ایٹمی پاور ہونے کے باوجود اور اپنے آپ کو سپر پاور، اور اس میں یہاں پہ ایک میں بات عرض کرتا چلوں، ایک جگہ جہاں پر اس کانفرنس ہوئی تھی تو کسی خبرنگار نے اسماعیل بقائی اور ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی امریکہ سپر پاور ہے، تو اس نے بھی کہا تھا کہ بھائی ہم بھی سپر پاور ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ سپر پاور ہے تو ہم بھی سپر پاور ہے، ماں ہم ابر قدرتی۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ امریکہ نے کیا حاصل کیا؟ امریکہ نے یہی حاصل کیا، اسرائیل کے باتوں میں آ کر امریکہ نے جو کچھ حاصل کیا وہ خفت اور ذلت ہے۔ دیکھیے امریکن کنٹری میں کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجات ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جو پلان جو ہے بنایا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈ ٹرم کے انتخابات کے لیے، وہ یقیناً اس کے لیے ابھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے لیے اور سپر طاقت اور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی امریکہ ذلت اور خفت کا شکار ہوا۔ اور ہمارا جو چوتھا سوال تھا، مستقبل میں غالب کون آئے گا؟ حزب اللہ، یعنی جو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں گے وہ ہمیشہ غالب آئے گا۔ ہماری اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات میں بھی ہمیں یہ تناظر میں نظر آتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی حزب اللہ یعنی اللہ کے ساتھ جو مضبوطی سے رہیں گے، جو اللہ کی سپاہی، وہ ہمیشہ غالب آئیں گے۔ جو اللہ کے اوپر اعتقاد رکھیں گے وہ غالب آئے گا۔ پس ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی عوام کے سامنے جو ذلت اور خواری اٹھائی ہے وہ آج تک کسی ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے نہیں اٹھائی۔ اور اب جب یہ جنگ میدانی علاقوں سے نکل کر دریائی علاقے میں چلا گیا
آپ اسٹریٹ آف ہارمز دیکھ لیں، اسٹریٹ آف باب المندب دیکھ لیں، اور ابھی بحیرہ احمر دیکھ لیں، بحیرہ عرب دیکھ لیں، اب ان تمام ایریاز میں دیکھ لیں، آج بھی امریکہ کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے حوثی اور ایران کے افواج اور فورسز ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آج جو صورتحال نظر آئے ہمیں اسٹریٹ آف ہارمز میں، اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے لیے بے مثال ہے۔ آج دنیا کی اقتصادی مشکلات اور دنیا کے اندر جتنے بھی اقتصادی مشکلات ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے جو ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایران نے امریکہ کے پاور کو گھٹنے پہ لا کے رکھ دیا کہ بھائی اسٹریٹ آف ہارمز جب تک نہیں کھولیں گے تب تک امریکہ کے اندر اقتصادی پالیسیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب باب المندب کے حوالے سے دیکھیں، حوثیوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ حوثی اگر باب المندب کو بند کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باب المندب اگر بند ہو جاتا ہے تو عالم جو ہے دنیا کے اندر جو اقتصادی مشکلات آئیں گی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تر ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات، ابھی اس وقت جب میدان عمل میں جنگی صورتحال میں ٹرمپ کو ذلت اور خفت اٹھانی پڑی تو ایران کے خلاف اس نے اقتصادی جنگ شروع کر دی کہ ایران کے اوپر اور بھی اقتصادی پابندی لگا دی تاکہ کسی طریقے سے ایران کو سرنڈر کیا جا سکے۔ لیکن ایرانی قوم ایک ایسی قوم ہے جب اپنے ملک کے اوپر آتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے۔ اور جس طرح سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جو بیان تھا وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر امریکہ ہمارے خلاف جنگی اقتصادی جنگ شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس پالیسیز موجود ہے، اس کے لیے بھی ہم پالیسیز بنا چکے ہیں۔ اب دیکھیں دیکھیں ذلت اور خفت کے بعد ٹرمپ نے ایک دوسری ذلت اور خفت کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو اقتصادی جنگ چلنے والی ہے اور جو چلنا شروع کر دیا ہے، اس جنگ میں کس کی کامیابی ہوتی ہے اور کون کہاں اور کس منزل پر واقع ہوتا ہے۔ آئے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔